أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، احمدہ سبحانہ نہى العباد عن سلوک کل طریق یفضی بہم الی نار الجحیم۔ تمام قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہوں جس نے اپنے تمام بندوں کو اس راستے پر چلنے سے منع کر دیا جو ان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والا ہے۔ کل ہم یمن والوں کی حکمت کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو اس کے بارے میں صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتاکم اہل الیمن اضعف قلوبا وارق افئدۃ، الفقہ یمان والحکمت یمانیۃ۔ تمہارے پاس یمنی آئے ہیں جو نرم دل اور رقیق القلب ہیں، یعنی نرم دل ہی مراد ہے، اس سے حساس لوگ ہیں۔ فقہ یمن میں ہے، یعنی باتوں کو سمجھنا، اور حکمت بھی یمن میں ہے، یعنی فقہ اور حکمت یمنیوں کے اندر ہے۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 7419۔ حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن حمام حدثنا ابو ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ان یمین اللہ ملأ لا یغیظها نفقۃ صحاء اللیل والنہار، ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في یمینہ۔ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس میں خرچ کرنا کسی قسم کی کمی نہیں لاتا۔ لا یغیظها نفقۃ، اور وہ دن رات خرچ کرتا رہتا ہے۔ صحاء اللیل والنہار، تمہیں کیا معلوم کہ جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا ہے۔ ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في یمینہ، اس خرچ کرنے نے اس میں کمی نہیں کی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ وعرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ وبیدہ الاخری الفیض او القبض،
اس کے دوسرے ہاتھ میں فیض ہے یا قبض ہے، یعنی کھولتا ہے یا بند کرتا ہے. یرفع و یخفض، جسے وہ اونچا اور نیچا کرتا رہتا ہے. یہ حدیث ہم دیکھتے ہیں کہ امام بخاری نے علی بن عبداللہ سے روایت کی ہے جو ان کے استاد ہیں. ان کے یہ استاد ابن المدینی کے نام سے مشہور ہیں، علی ابن عبداللہ المدینی. ان کی کنیت ابو الحسن ہے لیکن ابن المدینی کے لقب سے مشہور ہے. مدینی مدینہ منورہ کی طرف نسبت ہے کیونکہ ان کے خاندان کی اصل مدینہ کی طرف لوٹتی تھی. ان کے آباء و اجداد کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے ہے. یہ عراق کے شہر بصرہ میں 161 ہجری میں پیدا ہوئے. انہوں نے یہیں پرورش پائی، اسی لیے ان کو بصری کا لقب بھی دیا جاتا ہے. انہوں نے بہت سے استادوں سے علم حاصل کیا جن میں سفیان ابن عیینہ، یحییٰ ابن سعید القطان، ابن علیہ، عبداللہ ابن وہب ہیں. ان کے شاگردوں میں امام بخاری، ابو داود، احمد بن حنبل اور ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن علی بن المدینی ہیں. یہ مشہور ہیں، باقی تو بے شمار ہیں. ابن مدینی اپنے مشائخ سے استفادہ کرتے تو اسی طرح ان کے مشائخ بھی ان سے استفادہ کرتے، یعنی یہ اپنے استادوں سے فائدہ اٹھاتے اور استاد ان سے فائدہ اٹھاتے. ایسے بھی شاگرد ہوتے ہیں، اور ان میں سفیان ابن عیینہ ہیں. ان کے استاد یحییٰ ابن سعید قطان کہتے ہیں ہم علی بن مدینی سے استفادہ کرتے تھے اس سے زیادہ جتنا وہ ہم سے استفادہ کرتے تھے. یعنی ہم نے انہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ انہوں نے ہمیں پہنچایا. انہوں نے علم کے حصول اور علم کو پھیلانے کے لیے کئی ممالک کا سفر کیا، اور اس زمانے میں سفر اتنا آسان نہیں تھا. آج کے زمانے میں اگر کوئی کہے کہ وہ بہت ملکوں میں پھرا ہے علم سیکھنے سکھانے کے لیے، تو اتنا مشکل نہیں. جہاز پہ بیٹھ کے کہیں جانا کیا مشکل ہے، چند گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے. اور وہاں ایک شہر سے دوسرے اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں مہینوں لگ جایا کرتے تھے. جی، اسی وجہ سے، کیونکہ جو علم جتنی مشقت سے حاصل کیا جاتا ہے اس کی قدر اتنی ہوتی ہے، اور پھر اس پر انسان اتنی ہی محنت کرتا ہے اور اس سے فائدہ خود بھی اٹھاتا ہے، دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے. اور جو بستر میں لیٹ کے ہم لیکچر آن کر کے سو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کا اتنا ہی بس فائدہ رہ جاتا ہے کہ وہ ہمیں سلانے کے کام تو آ جاتا ہے لیکن عمل میں کم ہی آتا ہے. انہوں نے مدینہ، یمن، کوفہ، بغداد اور واسط شہر کی طرف سفر کیا. خلیلی کہتے ہیں امام احمد مکہ کی طرف گئے، ان کے ساتھ ابن المدینی اور یحییٰ ابن معین تھے. پھر وہ ان کے ساتھ صنعاء کی طرف گئے یعنی یمن. پھر وہ ملک کے عراق کے شہروں کوفہ، بصرہ اور واسط کی طرف لوٹ آئے. پھر امام احمد اکیلے شام کی طرف چلے گئے، یعنی مل کے بھی سفر کیا انہوں نے اپنے شاگردوں کے ساتھ. تو پھر راستے میں آپ سوچئے کہ کتنا کچھ سیکھتے سکھاتے ہوں گے. علل کے ماہر تھے، یعنی حدیث کے اندر جو چھپے ہوئے کوئی ایسے خفیہ نقص ہوتے تھے ان کو خوب جانتے تھے. اور حدیث کے اختلاف کو امام احمد بن حنبل سے زیادہ جاننے والے تھے. اور احمد بن حنبل ان کے شاگرد تھے، وہ ان کو ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ ان کی تعظیم کرتے ہوئے کنیت سے پکارتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے کبھی بھی کسی کے پاس خود کو کمتر نہیں سمجھا سوائے علی ابن مدینی کے. یہ امام بخاری کہتے ہیں، یعنی اتنے متاثر تھے ان سے. ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ علی ابن مدینی جب بغداد آئے تو صدر مجلس کی جگہ پر بیٹھ گئے، اور یحییٰ بن سعید القطان اور احمد بن حنبل اور دوسرے لوگ آپس میں بحث یا مناظرہ کرتے تھے، یعنی ڈسکشن کرتے تھے. جب ان کا کسی چیز میں اختلاف ہوتا تو علی بن مدینی اس میں فیصلہ کن بات کہتے تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی. ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں
کہا جاتا ہے، امام نبوی کہتے ہیں اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں کہ علی ابن مدینی اسلام میں حدیث کے چند نمایاں اماموں میں سے تھے. انہوں نے حدیث میں 200 کتابیں لکھی. ان میں سے اکثر کتابوں میں کوئی ان سے سبقت نہیں لے جا سکا اور بہت سی کتابوں میں کوئی ان کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکا. کتابوں سے مراد بہت بڑے بڑے والیوم نہیں، چھوٹی کتاب کو بھی جو ایک موضوع پر ہو اس کو کتاب کہا جاتا ہے. لیکن بڑی کتابیں بھی لکھی، مثلاً الاسامی والکنا، الاسامی والکنا یہ 8 جلدوں میں ہے. علل المسند 30 جلدوں میں ہے. علل حدیث ابن عیینہ یہ 13 جلدوں میں ہے. اور ان کی وفات سامراء میں ہوئی، 234 ہجری میں فوت ہوئے، اور علم کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ کیا سیکھا آپ نے؟ جی استاذہ جی، سیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دل چاہتا ہے ان کے اس دور میں پلٹ کے جائیں اور اس وقت کی رونقیں دیکھیں، لیکن الحمدللہ یہ جو رونق آج ہمیں یہاں میسر ہے اس ماحول میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا گفٹ ہے اور بہت بڑا فضل کہیں گے اس کو، کہ ہم الحمدللہ. اس قابل تو نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لا کے بٹھا دیا. سبحان اللہ. تو یہ اس کے فضل میں سے بہت بڑا فضل ہے کہ جس کا احساس یہاں بیٹھ کے بہت زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا جو ہے اس میں جو آپ نے بات کی ہے بستر کا علم اور پھر سفر کا علم، یہ بہت ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے، کیونکہ آج کل جو ہے بستر میں جو سفر علم چل پڑا ہے نا، تو اس میں بہت سارے فالٹس آ رہے ہیں کہ ڈگریز مل جاتی ہیں لیکن عمل اور وہ گریپ چیز نہیں آتی. قدر نہیں رہی نا، جو چیز جتنی آسانی سے مل جائے اس کی پھر وہ ویلیو نہیں رہتی. آپ مجھے خیال آ رہا تھا استاذہ جی کہ جو جن کے اسٹوڈنٹس کے نام ہیں، آپ نے سبھی نام لیے، امام بخاری، ابو داؤد، احمد ابن حنبل، یہ زیادہ مشہور ہو گئے. ان کے نام آج آپ نے ڈسکس ڈیٹیل سے بتایا تو ہم اس کو نوٹ کر رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص بہت زبردست علمی خدمت کرے تو اس کی شہرت بھی ہو جائے. بالکل اتنی خدمت ان کی ساری فنل ہو گئی ان تمام اماموں میں جو مشہور ہیں، بالکل لیکن ان کے اندر ان کے سارے کاموں میں ان کا حصہ شامل ہے. بالکل. اچھے شاگرد پیدا کرنا بھی تو ایک کام ہے نا. استاذہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اچھے شاگرد ہونا کتنی بڑی بلیسنگ ہوتی ہے، اور ایک استاد کے لیے کتنی بڑی یہ ایک نعمت ہوتی ہے کہ وہ استاد کو بھی مزید پالش ہونے میں اور اس کو سیکھنے میں اور اس کے بالکل سوالات جو ہوتے ہیں وہ علم کو بڑھانے میں کتنا بڑا رول ادا کرتے ہیں. بالکل. تو ایز اے شاگرد پھر ہمیں کتنی محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا جو علم کا لیول ہے وہ آگے بڑھے. تاکہ یہ سلسلے آگے چلتے رہیں. اب حدیث کی وضاحت پہ آتے ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یمین اللہ ملآ، کہ اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، یعنی خیر و عطا سے بھرا ہوا ہے. لا یغیضها نفقۃ، خرچ کرنے سے اس میں کمی نہیں آتی. یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اس میں پھر بھی کمی نہیں ہوتی. یہ فرق ہے نا خالق اور مخلوق میں. ہم جب کچھ خرچ کرتے ہیں تو ظاہر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنا بھی خرچ کرتے ہیں ان کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی. بل ہی سحاء اللیل والنہار، سحاء اللیل والنہار. سحاء کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کا انڈیلا جانا، یعنی اب ایک ہوتا ہے نا کسی کو، اب دیکھیے میری طرف دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز اس طرح دینا، ٹھیک ہے، یہ دینا ہوتا ہے نا، اور ایک ہے ایک چیز کو اوپر سے انڈیلنا، اوپر سے ڈالنا. دونوں میں سے کون سا زیادہ گیونگ کے لحاظ سے؟ انڈیلنا، یعنی بھرپور دینا، اندر بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ آتا کہ صرف دیتے ہیں عطا کرتے ہیں تو وہ بات اس طرح نہیں بنتی. لیکن صحا، اب میں نے اس لیے اس لفظ کو
چاہا کہ آپ کو زیادہ وضاحت سے بتاؤں تاکہ آپ فیل کر سکیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طرح دیتا ہے. اور وہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ثم صببنا الماء صبا، خوب افرغ بھی آتا ہے، وہ بھی انڈیلنے کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا. یعنی اور یہاں خاص طور پر اوپر سے انڈیلنا، صحا کا مطلب اوپر سے انڈیلنا، جس میں سہولت بھی ہوتی ہے اور جس میں کثرت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو اوپر سے چیز آتی ہے نیچے وہ آسانی سے آتی ہے، اور جو نیچے سے اوپر جاتی ہے مشکل آتی. ایک ماء دافق بھی ہوتا ہے لیکن یہ صحا ہے، یعنی خوب خوب ان کو رغد کے ساتھ دیتا ہے، رزق دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، مال دیتا ہے، دینار و درہم، سونا چاندی، لباس، صحت، اولاد، ازواج، گھر، سواری، کام، جاب، کھیت، پراپرٹی، پھل، یعنی آپ گنتے چلے جائیں، عطا کرتا چلا جاتا ہے. ہم گن ہی نہیں سکتے، ہمیں گننا نہیں آتا، ہمیں نظر بھی نہیں آتی چیزیں. اور ویسے بھی جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا. ما عند اللہ باق، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یہ فرق ہے مخلوق اور خالق میں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں. وَإِم مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم. اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کے پاس، ہمارے پاس اس کے کئی خزانے ہیں، اور ہم اسے نہیں اتارتے مگر ایک معلوم اندازے سے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ گن ہی نہیں سکتے. بارش کے کتنے قطرے، برف کا کتنا وزن، کون کون سی چیزیں جو آسمان سے اترتی نظر آتی ہیں. اور پھر حیرت کی بات ہے کہ یعنی مجھے تو یہ جو پودوں کے اگنے کا عمل ہے یہ اس قدر حیرت میں ڈالتا ہے کہ مٹی کے اندر آپ اتنا سا بیج ڈالتے ہیں اور پھر اس پر جو پھل آتا ہے، جیسے مالٹے کا درخت ہی لیں آپ، کتنا بیج ہوتا ہے مالٹے، اتنا سا، اور پھر وہ ہر سال پھل لا رہا ہے، وہ مٹی سے نکلتا آ رہا ہے، نکلتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کون ڈال رہا ہے؟ استاذہ میں اپنے ہسبینڈ سے کل ہی بات کری تھی، میں نے کہا کہ ایک اپنے بچوں کو کھانا کھلا کے مختلف ان کی پسندیں ہوتی ہیں ہسبینڈ کی، دیکھ کے بندہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے کہ اتنا میرے پہ ذمہ داری، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر مخلوق کو اس کی پسند کا اور 70 سال سے دے رہا ہے اور اس کی کمی نہیں آ رہی، اور ہر چیز کو اس کی پسند کی چیز اور اس کے حساب کی چیز ملتی. سبحان اللہ. کسی بھی گروسری اسٹور پہ چلے جائیں تو ایک ہی سبزی، ایک ہی پھل کی کتنی قسمیں، کتنے رنگ، کتنے ٹیسٹ. تو یہ صحا ہے، اور سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے. ہم نے مثلاً ہمیں اگر گروسری اسٹور سے کچھ لینا ہو یا امیزون سے آرڈر کرنا ہو تو آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہے نا، یا جا کے لانا پڑتا ہے نا. تو آپ مثلاً آپ کو کوئی ویجیٹیبل چاہیے جو آپ کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے لیے آپ یہ فلاں ویجیٹیبل اگا دیں، وہ آلریڈی ہوتی ہے، اور پھر آپ اس کو جو بس لے کے تو کھا لیتے ہیں، استعمال کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، وہ بھی تمہیں دیا ہے جو تم نے اس سے مانگا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو جو بغیر مانگے تمہیں ملی ہیں تو تم شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان یقیناً بڑا ہی ظالم، بڑا ناشکرا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود جواد ہے، کریم ہے، وہ بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم بھی دینے والے بنے. وہ بندوں سے بھی یہی پسند کرتا ہے. یعنی ان اللہ تعالی جواد یحب الجود، اللہ تعالیٰ
یہ حدیث کے الفاظ ہیں، خود جواد ہے اور جود کو پسند کرتا ہے، وَيُحِبُّ مَعَالِ الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ صَفْصَافَهَا، اور اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے اور اس کے گھٹیا کو ناپسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے، دینے کو پسند کرتا ہے۔ اور سخاوت کیا ہوتا ہے؟ سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کمائے ہوئے مال میں سے، اپنی ملکیت کی چیز میں سے کوئی چیز بغیر معاوضے کے خرچ کرنا، بغیر کسی صلے کے، بغیر کسی شکریہ کی توقع کے، بغیر کسی ریٹرن کے کسی کو کچھ دینا۔ اب اس کو انٹرنلائز کریں کہ سخاوت کیا ہے، اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ اپنے مال میں سے، اپنی چیز، یہ نہیں کہ کسی کو اٹھا کے کسی کو پکڑا دی اپنے کمائے ہوئے میں سے، اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز کسی کو بغیر کسی ریٹرن کے، بغیر کسی معاوضے کے دینا، خرچ کرنا۔ اور اس کی ضد اپوزٹ بخل ہے، نہ دینا، روک کے رکھنا، یہ بخل ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بغیر احسان جتلائے دینا۔ اصل سخاوت کیا ہے کہ دینا، لیکن احسان جتائے بغیر دینا، اور اپنی ذات کی سیرابی کے بغیر ایثار کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہاں نہیں دینا جہاں آپ کو خوشی ہو رہی ہے۔ ذات کی سیرابی کیا ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو دیتے ہیں تو آپ کو دے کے مزہ آتا ہے، اب کچھ کو دیتے ہیں تو آپ بس مجبوری سے ہی دیتے ہیں کہ اب ان کو دینا جو ہے، دینا پڑ گیا ہے۔ اور جو دینا پڑ گیا ہے نا وہ کچھ اور ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ کو خوشی ہوتی ہے تو آپ وہاں بھی دیں جہاں خوشی ہوتی ہے، اور وہاں دینا دراصل سخاوت ہے جہاں آپ مشکل سے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ ایثار اپنے اوپر کسی کو ترجیح دینا، کہ آپ کو خود بھی ضرورت ہے لیکن آپ کہتے چلو اس کی ضرورت ہے، پہلے میں اس کی پورے کر لوں، میں اپنا بعد میں دیکھ لوں گا۔ ایسے کتنے موقع ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں میرا کیا بنے گا اگر میں نے دے دیا دوسرے کو۔ اور یہ بھی ایک قول ہے سخاوت کے بارے میں کہ بغیر مانگے دینا اور اسے کم خیال کرنا، کسی کے مانگے بغیر اس کو دینا، اور جو دینا یہ نہیں سوچنا میں نے بہت دے دیا، یہ سوچنا بس دے دیا لیکن اور دینا چاہیے تھا، دے کے بھی خیال آئے کہ اور دے سکتے تھے، تسلی نہ ہونا۔ جی دیکھیں یہ ساری سخاوتیں اللہ تعالیٰ ہم پہ انڈیل رہا ہے بغیر، یعنی اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، اور اس کو بھی دے رہا ہے جو ریٹرن میں شکر بھی نہیں ادا کرتا اور احسان بھی نہیں جتاتا، اور اس کو کوئی ذات کی سرابی بھی نہیں، اس کو تو کیا فائدہ، اسے تو کچھ نہیں ملتا، وہ تو بس دے رہا ہے نا، اور بن مانگے بھی دے رہا ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سائل کو خوش کرنا، یعنی کوئی مانگے تو اس کو بھی دینا، اور جہاں تک ممکن ہو دیتے وقت خوشی محسوس کرنا، یعنی مانگنے والے کے سوال سے دل تنگ نہ ہونا۔ یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں تو کوئی دیکھ کے کہتا ہے اچھا میں بھی چکھ سکتی ہوں، تو آپ کہتے اب یہ چکھ لے گی تو میرا تو، مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے میرے مزے میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، خوشی سے آفر کرنا، کسی نے مانگا کچھ تو خوشی سے دینا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خیال کے مطابق دینا کہ مال اللہ تعالی کا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، جو ہم ہر وقت کرتے ہیں میرا ہے نہیں، یہ تو تھوڑے دن کے لیے بس ہمارے پاس، پھر تو چلا ہی جائے گا کسی اور کے پاس۔ اور یہ بندہ بھی اللہ کا ہے، مال بھی اللہ کا ہے اور لینے والا بھی اللہ کا ہے، چنانچہ اللہ کے بندے کو اللہ کا مال دے کر فقر کا خیال نہ کرنا کہ میں محتاج ہوں، میرا کیا بنے گا، یہ سخاوت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سخی وہ ہے جو شرعی کام مثلا زکوٰۃ، اہل و عیال پہ خرچ کرنا وغیرہ نہیں روکتا، زکوٰۃ خوشی سے دیتا ہے، اہل و عیال کا خرچہ خوب دیتا ہے، گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، مروت کا کام بھی بند نہیں کرتا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تنگی محسوس نہیں کرتا، جن میں تنگی محسوس کرنا اچھا نہ سمجھا جاتا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں،
بچے نے کہہ دیا مجھے ماما پانی چاہیے، اب جگ خالی پڑا ہے، تو اب آپ کو ماما کو کیا کرنا پڑے گا؟ اٹھنا پڑے گا۔ اب سخاوت کیا ہے؟ کیسے اٹھیں؟ خوشی سے، واقعی یہی کہہ کے جاتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیچے دو پھر اس میں کر رہی ہوں۔ پھر بھی احسان جتا دیا نا، پھر احسان جتا دیا، یعنی دیتے ہوئے تنگی نہیں محسوس کرنا، یہ سخاوت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز روک لے تو وہ بخل ہے، اور جو شرعی فرائض ادا نہ کرے، جیسے زکوٰۃ عشر وغیرہ نہ دے، تو وہ تو ابخل ہے، اور بھی زیادہ بخیل ہے۔ سخاوت جو ہے یہ انبیاء کا اخلاق ہے اور نجات کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبریل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملاقات کرتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ سخاوت اور ایثار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سخاوت محتاج اور غیر محتاج کے لیے ایسی چیز خرچ کرنا جس کی سخی کو ضرورت نہیں، یعنی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، بہت کچھ ہے گھر میں، اس میں سے آپ کچھ دے دیتے ہیں دوسرے کو، تو یہ کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ آپ محتاج کو دیتے ہیں، یہ کوئی محتاج نہیں، یعنی سخاوت ضروری نہیں کہ آپ غریب فقیر کو دیں۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس ہے سب کچھ، پھر بھی آپ ایز اے گفٹ کوئی چیز اس کو دیتے ہیں، تو یہ بھی سخاوت میں شمار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اور پھر اگر آپ کو خود ضرورت نہیں اور آپ کسی کو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ بھی سخاوت شمار ہوگا۔ اور ایثار کیا ہے؟ خود بھی ضرورت ہے، اس کے باوجود آپ دوسرے کو دے رہے ہیں، کیونکہ یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ سخاوت بھی مشکل ہے لیکن ایثار زیادہ مشکل کام ہے۔ آپ کو پیاس لگی، آپ پانی پینے لگے کہ اتنے میں کوئی اور مانگ لیتا، وہ یاد ہے وہ قصہ بہت ہم پڑھتے سنتے ہیں جی، کہ جنگ احد کا واقعہ بتاتے ہیں نا کہ 3 لوگ زخمی تھے، ایک کے پاس گئے تو پانی اس نے پانی مانگا، جب اس کو دینے لگے تو دوسرے کی آواز آئی تو اس نے کہا نہیں پہلے اس کو دے دو۔ اس نے جب دوسرے تک پہنچے تو تیسری ایک آواز آئی تو کہا اس کو پہلے دے دو، اور اتنے میں جب واپس آئے تو تیسرے تک پہنچے تو وہ فوت ہو چکا تھا، یہ شہید ہو چکا تھا۔ واپس دوسرے پہ پڑھا، وہ بھی شہید فوت ہو چکا، پہلے پہ پہنچا۔ یہ ہے ایثار۔ جان جا رہی ہے اور موت کے وقت کی پیاس تو آپ کو پتہ ہی ہے، جان جا رہی ہے لیکن دوسرے کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اتنے کھلے دل جو جنتیوں کے ہی ہو سکتے ہیں نا، یہی لوگ جنت ڈیزرو کرتے ہیں، جنت کے قابل۔ لیکن ہمارے اندر پہلے درجے کی تو شاید کسی حد تک کوئی سخاوت ہو ہی، تھوڑی بہت ہی، لیکن ایثار کا درجہ جو ہے نا، یہ تو بس قسمت والوں کے ہاتھ آتا ہے۔ آپ نے بتایا تھا کہ اچھی کھجوریں اوپر رکھتے تھے اور جو کم کھجوریں نیچے، تو تاکہ مہاجرین سب لے جائیں، تو اوپر سے لے جاتے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ سب کھجوریں ایک سب جیسی ہیں، ایک جیسی۔ اور اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صحابہ سے بڑھ کے ایثار کرنے والا کوئی نہیں تھا، اسی لیے اللہ نے ان کو چنا۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو پایا تو ان کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ اس کے بعد انسانوں میں سے سب سے بہترین دل والے صحابہ تھے کہ ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے، لیکن کیا واقعی ہمارے دل ایسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شکل و صورت تو ہماری نہیں دیکھتا نا، وہ تو دل دیکھتا ہے، اور اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ ہمارے دل کیسے، ہم کہاں پیٹاتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایثار بن نفس جو ہے وہ ایثار بالمال سے زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ
فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں سخاوت کے 10 درجات ہیں، سخاوت کے 10 درجات ہیں: جان کی سخاوت، ریاست کی سخاوت، راحت و خوشحالی اور نفس کے آرام کی سخاوت، یعنی خود تکلیف اٹھا کے دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر دینا، علم کو خرچ کرنا اور اس میں سخاوت، علم کو خرچ کرنا اور اس میں سخاوت، عہدے کے ذریعے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کی سخاوت کرنا، یعنی کوئی منصب ہے آپ کے پاس، سہولتیں ہیں اللہ نے آپ کو دی ہوئی، تو ان سہولتوں میں دوسروں کو بھی شریک کر لینا، رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ بدنی نفع کی سخاوت، یعنی کسی کی جسمانی خدمت، ہاتھ پاؤں سے خدمت کسی کی، سامان کی سخاوت، چاہے کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا استعمال کی چیزیں ہوں، درگزر کی سخاوت کہ کسی نے غلطی کر دی اس کو معاف کر دینا، اس کو اگنور کر دے، درگزر ہوتا ہے اگنور کرنا، گویا میں نے دیکھا ہی نہیں، جتانا تو دور کی بات ہے۔ پھر صبر و تحمل اور چشم پوشی کی سخاوت، سخت تکلیف ہوئی کسی کے رویے سے، کسی نے آپ کا پسندیدہ گلاس توڑ دیا، تو اب کیا ہے؟ خاموشی، صبر اور چشم پوشی۔ چشم آنکھ کو کہتے ہیں، پوش کا ہوتا ہے آنکھ پہ پردہ ڈال لینا، یعنی آنکھیں بند کر لینا۔ عمدہ اخلاق اور خندہ پیشانی کی سخاوت، مسکراہٹ کی، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے چھوڑنے میں سخاوت، جو نہیں دینا چاہتے جائیں، لے جائیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْفَيْضُ أَوِ الْقَبْضُ يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ، اس کا عرش پانی پر ہے اور دوسرے ہاتھ میں فیض اور قبض ہے، اوپر کرتا ہے جھکاتا ہے۔ عفواً، یعنی قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ سورۃ ہود میں آتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یہ پانی کہاں تھا؟ کچھ پتہ نہیں، کیا وہی پانی ہے جو ہمارا پانی ہے یا کچھ اور پانی، کوئی اور لیکوڈ ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ ایسے سوالات ہماری عقل میں نہیں آ سکتے اور ہمیں مکلف بھی نہیں قرار دیا گیا کہ ہم ضرور جانیں۔ ہاں، اتنا ماننا ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ کان عرشہ علی الماء، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اور عرش کس کو کہتے ہیں؟ عرش کیسے کس کو کہ ویسے عام زبان میں عرش کس کو کہتے ہیں؟ تخت کو، جی، جس پہ بادشاہ بیٹھتا ہے، جی، جیسے ملکہ سبا کے عرش کے بارے میں آتا ہے نا وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، کہ اس کا بہت بڑا تخت تھا۔ اور عربی زبان میں گھر کی چھت کے لیے بھی عرش کا لفظ استعمال ہوتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ بستی اپنی چھتوں پہ گری پڑی تھی، چھتیں گری پڑی تھی اس کی۔ تو عربی زبان میں عرش کا لفظ 2 چیزوں کے لیے، بادشاہ کے تخت کے لیے اور گھر کی چھت کے لیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نا، اس کے بھی 2 کام ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کے استوا کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، اور دوسرے عرش تمام مخلوقات کی چھت ہے، یعنی اس نے ساری کریشن کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ڈوم کی شکل میں ہے، ایسے سیدھا نہیں ہے، ڈوم کی شکل میں ہے۔
اس کے پائے ہیں، 8 فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہیں، سوری، اسے خاص فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن 8 ہوں گے. جی، یہ عرش سب آسمانوں کے اوپر ہے اور 7 آسمانوں کو قبے کی طرح گھیرے ہوئے. قبہ کہتے ہیں نا ڈوم کو. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے. بادشاہ کس کے محتاج ہوتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ عرش یعنی ان کو تخت چاہیے ہوتا ہے نا. اور ہماری زبان میں کرسی بھی کہتے ہیں نا کہ کرسی کی جنگ ہے، اور کرسی کرسی. تو انسانوں کو حکومت کرنے کے لیے کرسی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے، بلکہ عرش خود تھامے جانے کے لیے کہ وہ گر نہ پڑے اللہ کا ہی محتاج ہے. جی، نیکسٹ حدیث ہے. حدثنا احمد حدثنا محمد بن ابی بکر المقدمی حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس قال، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جاء زید بن حارثۃ یشکو فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اتق اللہ وامسک علیک زوجک. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرتے ہوئے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو. قال انس لو کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاتما شیئا لکتم هذه. قال فكانت زینب تفخر على ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقول زوجکن اہالیکن وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات لوگوں سے چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے. راوی حدیث کہتے ہیں ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر ازواج مطہرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر ازواج مطہرات کو بطور فخر کہا کرتی تھی، تمہارے نکاح تمہارے گھر والوں نے کیے ہیں، جبکہ میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے. 7 آسمانوں کے اوپر سے. تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ عرش پر ہے، اوپر ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اور مذاہب میں بھی کہتے ہیں نا اوپر والا. اب یہ نہیں پتا کہ اس سے وہ مراد کیا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں خیال آتے ہی بلندی کا خیال آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کہ اس پتے میں بھی اور اس ڈالی میں بھی اور اس پھول میں بھی اور یہاں بھی اور وہاں بھی، ایسے نہیں، یہ نہیں سوچنا چاہیے. بس اوپر ہے، کیسے ہے یہ تو اسی کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا. وعن ثابت، اور ثابت کہتے ہیں، ثابت جو ہے نا حضرت انس کے شاگرد ہیں، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشی الناس، اور آپ اپنے دل میں جو بات چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے. نزلت فی شأن زینب و زید بن حارثہ، یہ آیت زینب اور زید بن حارثہ کے متعلق نازل ہوئی رضی اللہ عنہما. یہ آپ کو یاد ہے کہ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے جس کا یہاں پر ریفرنس دیا گیا ہے. ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کیونکہ ٹائم بچانے کے لیے. اور اے نبی یاد کیجئے جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے کس کی طرف؟ زید بن حارثہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ اپنے دل میں جو چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے، کہ آپ اس سے ڈریں. پھر جب زید نے اس سے اپنی حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چکیں اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے. مختصراً آیت کی وضاحت کر دیتی ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے. زید بن حارثہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا نکاح ہوا تھا. زید بن حارثہ جنہیں زید بن محمد کہا جاتا تھا پہلے، اور ان دونوں کے مزاج میں اختلاف تھا. دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بہت اچھے انسان تھے، بہت نیک تھے، لیکن نباہ نہیں ہو سکا. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے جب کسی کو ڈیورس ہو جائے تو ان کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ دونوں
برے تھے، اور اس میں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم زیادہ مورد الزام کس کو ٹھہراتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ایسا کرنے والی بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں. یعنی اگر کوئی عورت یہ کسی کو بتائے کہ میری ڈیورس ہو چکی ہے تو کیا کہیں گے؟ تم نے کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا تم نے؟ کہ تم نے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی تالی ایک ہاتھ سے تھوڑی بجتی ہے. دوسرے یہ بھی تو پوچھو دوسرے کا کیا غلطی تھی، کیا قصور تھا. تو اس لیے کبھی بھی کسی ڈیورسی کو حقیر نہ سمجھیں، حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، اس کو برا نہ سمجھیں. بہت نیک لوگ ہو سکتے ہیں، اچھے ہو سکتے ہیں اپنی جگہ، مزاج نہیں ملتے، کٹھے رہنے میں دونوں کے ایمان کو خطرہ ہے کہ روز لڑائی ہوگی اور روز بد اخلاقی ہوگی، تو پھر بہتر ہے کہ انسان الگ ہو جائے. بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات پتہ چل گئی، یہ بات معلوم تھی کہ زید رضی اللہ عنہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں گے اور وہ آپ کے نکاح میں آئیں گی. یہ پہلے سے آپ کو پتا تھا، لیکن آپ اس ڈر سے کہ لوگ تانے دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کی ہے، کیونکہ طلاق یافتہ سے شادی کرنا بھی تو ایک لوگ کہتے اچھا کوئی اور نہیں ملی تھی، طلاق یافتہ ہی تھی تمہاری قسمت میں. تو آپ اس لیے حضرت زید کو طلاق دینے سے روکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بڑی حکمت کے تحت یہ کام ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہتے تھے. بہرحال کچھ عرصے کے بعد طلاق ہو گئی. جب عدت پوری ہو گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا. اس کا مقصد کیا تھا؟ جاہلی رسم کے مطابق اپنے منہ بولے بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کو جو حرام سمجھا جاتا تھا اس کو ختم کرنا، تاکہ کسی قسم کی کوئی تنگی نہ رہے لوگوں پر. وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، جو چیز آپ اپنے دل میں جو چھپائے ہوئے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا. وہ کیا چیز چھپائے ہوئے تھے؟ جی، کہ اگر آپ حضرت زید زینب رضی اللہ عنہ کا طلاق دیں گے تو آپ کو ان سے نکاح کرنا ہوگا. اچھا، بعض لوگوں نے اس فکرے کا مطلب ہی غلط لے لیا، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خواہش مند تھے حضرت زینب سے نکاح کرنے کے. تو پھر اگر خود خواہش مند تھے تو کیا نبی سے یہ توقع کی جا سکتی کہ ان کے دل میں کوئی اور بات ہو اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہو؟ یعنی دل میں ہو کہ میں حضرت زینب سے شادی کروں اور زبان سے کہہ رہے ہو کہ زید تم طلاق نہ دینا. کیسی عجیب بات ہے. شادی تو خود کروائی تھی، کیونکہ حضرت زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا قرار دیا جاتا تھا، زید بن محمد کہا جاتا تھا. تو اگر کرنی تھی تو پہلے بیٹے کی کیوں کرواتے، وہ خود ہی کر لیتے. اور یہ نبوت کی شان کے بھی خلاف ہے کہ نبی کے بارے میں اس طرح کی بات سوچی جائے. وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ، آپ لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے کیونکہ عرب اس کو معیوب سمجھتے تھے، برائی شمار کرتے تھے. تو ایک خفیف سا عتاب ہے کہ نہیں، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں. اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی باتوں سے خوف نہیں کھانا چاہیے. اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کسی حکم کی جو میں نافرمانی کر رہی ہوں تو میرا کیا بنے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی، کیا جواب دوں گی، کیونکہ جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے نا سب نے. حضرت حسن کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زیادہ سخت آیت اور کوئی نازل نہیں ہوئی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا کچھ حصہ چھپانا چاہتے تو یہ آیت چھپا لیتے جس نے ان کی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا. یعنی آپ کے دل میں جو خوف تھا چھپا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا. اور کیا آپ دین کی کوئی بات چھپاتے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے کہا نا کہ کچھ چیزیں آپ نے ظاہر نہیں کی، نعوذ باللہ یہ بھی ایک الزام ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر دلیل ہے. تو زید رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے طلاق دی تھی، کیونکہ فلما قضا زید منها وطرا، یعنی اپنی مرضی سے انہوں نے طلاق دی، کسی زبردستی یا کسی جبر کے تحت نہیں.
اور پھر جب ان کا آپس میں کوئی تعلق باقی نہیں رہا، عدت پوری ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ، اس نکاح کا ولی خود اللہ تعالیٰ تھا. اللہ تعالیٰ نے بس آپ کی طرف وحی کی کہ آپ اسے ولی، عقد، مہر اور انسانی گواہوں کے بغیر اپنے نکاح میں لے آئیں. اللہ کے حکم. اللہ چاہے تو ساری کنڈیشنز کو ایلیمینیٹ کر دے. اور پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ حضرت زید کے ہاتھ ہی میسج بھیجا تھا نکاح کا. جی ہاں، حضرت انس کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ عنہ کی عدت گزری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا، زینب کے سامنے ان کی میرے ساتھ شادی کا ذکر کرو. کہتے ہیں زید چلے گئے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچے، وہ اپنے آٹے میں خمیر ملا رہی تھی، فرمنٹیشن کر رہی تھی. زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے ان کو دیکھا تو میرے دل میں ان کی عظمت بیٹھ گئی، میں ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھا سکتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کا ذکر کیا. میں نے ان کی طرف اپنی پیٹھ کی اور ایڑیوں کے بل مڑا اور کہا، زینب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارا ذکر کرتے ہوئے پیغام بھیجا ہے. انہوں نے کہا، میں کچھ کرنے والی نہیں یہاں تک کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں، استخارہ کروں. وہ اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ کی طرف گئیں. ادھر قرآن نازل ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اجازت ان کے پاس تشریف لے آئے. حضرت انس کہتے ہیں پھر ہم سب نے دیکھا جب دن کا اجالا پھیل گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روٹی اور گوشت کھلانی، ولیمہ کیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ صحابہ کے دل کیسے تھے کہ جس بیوی کو طلاق دی ہے اسی کا رشتہ لے کے جاؤ. اب ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی طلاق ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو دشمنیاں پلتی ہیں اور خاندان الگ ہو جاتے ہیں اور بات چیت بند ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. خود سوچے کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہیں، اخلاق کے کہاں پر ہیں. یعنی ہمارے یہاں نا اصل مسئلہ نا اپنی ذات کا ہے. میری کتنی امپورٹنس ہے، مجھے کون کیا سمجھتا ہے، میں کسی کی نگاہوں میں کیسی ہوں. ہر وقت ہمیں یہ چیز فکر ستائے رہتی ہے. تو جب ہم ساری خرابیوں کی جڑ ہی یہ ہے، انا انا انا، کیونکہ شیطان نے بھی تو انا سے ہی بات کی تھی نا، انا خیر منہ. اس ذات کو، اس انا، اس ایگو کو ختم کر دینا تو زندگی بڑی ہی آسان ہو جاتی ہے، جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. صرف منانے، اپنے دل کو راضی کرنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ چیز، اور یہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی پسند ہے. دیکھیں نا، ایک اللہ کی پسند ہے اور ایک میری پسند ہے. تو اس میں ترجیح کس کو دی جانی چاہیے؟ ہم کہتے تو ہیں لیکن کیا واقعی کس کا حق زیادہ ہے کہ اس کی بات کو اوپر رکھا جائے؟ اللہ کا حق زیادہ ہے نا. اور اگر یہ ہم ہر معاملے میں، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے لباس ہو، چاہے میل ملاقات ہو، چاہے تعلقات ہوں، چاہے معاف کرنے کی بات ہو، کچھ بھی ہو، ان سب معاملات میں اگر ہم یہی اصول بنا لیں کہ یہ اللہ کی پسند ہے نا، اس لیے کر رہی ہوں، چاہے میری پسند ہے یا نہیں. اب حجاب کا معاملہ بھی کیا ہے؟ ہم حجاب کیوں کرتے؟ کیا واقعی ہمیں ذاتی طور پہ پسند ہے؟ بہت کم عورتیں ہوں گی جنہیں خود پسند ہوگا کہ نہیں، یہ میری پروٹیکشن ہے، مجھے تو حجاب کرنا ہے، کہ اپنے دل سے کنونس ہو کے. زیادہ تر نے تو اسی لیے کیا انہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہی. چلیں اس لیے بھی کر لیا تو بہت ہی اچھا ہے کہ اللہ کا حکم کرنا بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کی پسند ہے، اللہ نے میرے لیے چاہا. اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان سب کے معاملے میں یہی اصول رکھنا چاہیے. اللہ کی پسند ہے نا، اس لیے کسی کو معاف کر دینا اللہ کو پسند ہے نا. اللہم انک عفو تحب العفو، یعنی یہ اگر بیچ کا حصہ یاد رہے نا، تحب العفو، کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمارے لیے معاف کرنا آسان ہو جائے کیونکہ اللہ کو پسند ہے نا. ہم کتنی باتیں لوگوں کی پسند کی کرتے رہتے ہیں نا، تاکہ ان کی نگاہوں میں جچ جائیں. کرتے ہیں نا، فلاں کو ایسا لباس پسند ہے اس لیے میں یہ پہنتی ہوں، فلاں چیز پسند ہے، یہ آج کل ان ہے، یہ سب یہ ٹرینڈز ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا واقعی لوگ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ان کی پسند کے مطابق ہم پہنیں، ان کی مطابق ہم بات کریں، ان کی پسند پہ ہم چلیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت نہیں کہ ہم اس کی پسند کو بھی دیکھیں؟ یعنی اگر ہم ہر چیز میں اللہ کی پسند کو اوپر رکھیں نا تو ہر چیز عبادت ہو جائے گی ہماری.
ہر چیز عبادت ہو جائے گی. تو obviously اس میں ہمیں اپنے نفس کی قربانی دینی ہوگی، ہمیں اپنی ذات کی قربانی کرنی ہوگی. استاذہ ابھی جو آپ نے سخاوت کی اور اثار کی بات بتائی تھی، تو یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان کے اوپر کتنا یہ زبردستی ہے کہ جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے اور جس چیز کو اپنی ناپسند کر رہے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان پہ وہ قربانی سے کر لی. ایسے معاملات میں ہمارے لیے ڈیسیژن لینے کتنے مشکل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر ہمیں کیوں چیزیں روک رہی ہوتی ہیں ایک حلال جائز چیز سے بھی، کہ لوگ کیا کہیں گے نا، لوگوں کا ڈر. اور زینب رضی اللہ عنہ اپنے نکاح پہ فخر کیا کرتی تھی کہ تم لوگوں کا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے پڑھایا، اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی طرف سے. وہ کہا کرتی تھی، شابی کہتے ہیں کہ زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتی تھی کہ میں آپ پر 3 چیزوں کا مان رکھتی ہوں، کوئی عورت ان چیزوں کے ساتھ آپ پر مان اور فخر نہیں رکھ سکتی. میرے اور آپ کے دادا ایک ہی ہیں، اللہ نے میرا نکاح آسمانوں میں آپ سے کیا، اور اس نکاح کو کروانے والے سفیر جبریل علیہ السلام تھے، یعنی وہ میسج لے کے آئے. وہ بیچ میں ایک ہوتا نا ایلچی، تو جبریل ایلچی تھے. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہنے والا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب بنت جہش سے شادی کرنا ایک لازمی حکم اور لازمی فیصلہ تھا. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے. دوسرا یہ کہ حق کی نشر و اشاعت میں لوگوں کے طعنوں سے بے پرواہ ہو کر اللہ سے ڈرتے ہوئے اس پیغام کو آگے پہنچانا چاہیے. یعنی اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو اس ڈر سے اس کے سامنے خاموش نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہاں یہ مائنڈ کر جائے گا. اس کو بتا دینا چاہیے، اچھے الفاظ میں بتائیں لیکن بتا دینا چاہیے، بد اخلاقی نہ برتیں. نمبر 3 زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں موجود ہے، قیامت تک کے لیے مومنوں کی زبان پہ جاری ہے. چوتھی بات یہ کہ حضرت زینب کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ، ایک طرف ڈیورس ہوئی ہے اور دوسری طرف ان کی فضیلت، کیونکہ جن خواتین کی عام طور پہ ڈیورس ہو جاتی نا، وہ ساری زندگی ریگریٹ میں رہتی ہیں، اپنے آپ کو بلیم کرتی رہتی ہیں، اپنے آپ کو برا بھلا کہتی رہتی ہیں، ہماری غلطی، ہماری فلاں غلطی، ہماری. ٹھیک ہے، غلطیاں کس انسان میں نہیں ہوتی، لیکن کوئی اچھی بات بھی ہو سکتی ہے، کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے کسی بھی ڈیورسی کے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ برا انسان ہے. حضرت زینب کو ڈیورس ہوئی تھی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کی زبان ذرا تیز تھی، کیونکہ وہ، اور ان کو اپنے نسب پہ کچھ مان تھا، کیونکہ وہ قریش میں سے تھی اور حضرت زید غلام تھے. تو بازو کہتا ایسا تھا نا، لڑکی کسی بڑے گھر سے ہوتی ہے، زیادہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، ہوتا نہیں، اور لڑکا جو ہے اس کے مقابلے میں ذرا سٹیٹس میں کم ہوتا ہے یا ایجوکیشن میں کم ہوتا ہے. بعض عورتیں بہت سیانی ہوتی ہیں، بہت سمجھدار ہوتی ہیں، اور مرد ان کے مقابلے میں اس طرح نہیں ہوتا، تو میچ نہیں ہوتا، لیکن بس فار سم ریزن شادی ہو جاتی ہے. اب لڑکی وہاں اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک لڑکی جس نے زندگی کی بہاریں دیکھی ہوں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کی ہو، وہ آ کے کسی غریب خانے میں رہے، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے، ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا. وقت بدلتا رہتا ہے، وہ اچھے برے حالات آتے ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتی ہیں. تو اس پر یہ نہیں کہ زبردستی کسی کے اوپر جبر کرنا چاہیے کہ نہیں اب شادی ہو گئی ہے تو پھر اب ادھر ہی رہو. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہر چھوٹی بڑی بات پہ طلاق کا مطالبہ لے کے انسان کھڑا ہو جائے. لیکن اگر کسی کی طلاق ہو جاتی ہے تو اس کو برا انسان نہ سمجھیں، یہ اپنے ذہن سے نکال دیں
حضرت زینب کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح 7 آسمانوں پر طے کیا، اور اصل جس کے لیے یہ حدیث امام بخاری لائے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 7 آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے، اس سے ملتی جلتی، اس لیے آج ہی پڑھ لیں تو اچھا ہے، اگلے ہفتے تک نہ چھوڑیں۔ حدثنا خلاد بن یحییٰ حدثنا عیسیٰ بن طہمان قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نزلت آیت الحجاب فی زینب بنت جحش واطعم علیہا یومئذ خبزا ولحما۔ یہ آیت حجاب ام المومنین زینب بنت جحش کے متعلق نازل ہوئی رضی اللہ عنہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ولیمے میں روٹی اور گوشت سے کھانا کھلایا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمے میں ڈنر بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ اور مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جس میں پنیر اور شہد، کھجور، بس ان چیزوں سے بھی ولیمہ کیا گیا تھا۔ وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَنْكَحَنِي فِي السَّمَاءِ۔ زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج پر فخر کیا کرتی تھی اور فرماتی تھی، بلا شبہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی علو ذات باری تعالیٰ کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ رب العزت آسمانوں کے اوپر ہے۔ ابھی ہمارا ٹائم رہتا ہے تو اس لیے نہ کھولیں۔ أشهد أن لا إله إلا الله سٹاپ کر۔ پھر أشهد أن پھر اس کے بارے میں یہ ہے کہ امام بخاری نے ایک طرح سے باطل عقیدے کا رد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سبحانہ وتعالی اما یقولون علوا کبیرا، پاک ہے اور بہت بلند، بہت زبردست، بہت بڑا اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ اور ہمیں حالت سجدہ میں کیا پڑھنے کا حکم ہے؟ سبحان ربی الاعلی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علو کی 2 قسمیں ہیں، علو ذات اور علو صفات۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے اللہ تعالیٰ کے متعلق سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا کہ وہ آسمان میں ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، ٹھیک ہے۔ حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشہ ان رحمتی سبقت غضبی۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کر لی تو اپنے عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا، بے شک میری رحمت میرے غصے غضب سے سبقت لے گئی ہے۔ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ فوق عرش، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ فوق العرش، عرش پر مستوی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غضب پر بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رحمت کو لکھ لیا ہے، کتب ربکم علی نفس الرحمہ۔ سورۃ الاعراف میں آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جنات، انسانوں، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور مہربانی اور ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے ورنہ اسی کو کھا لے۔ اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا۔ اور صرف رحمت سے ہی جنت میں جا سکتے ہیں نا،
کیونکہ ہمارے پاس عمل تو وہ نہیں ہے جس سے ہم وہ جنت خرید سکیں. اللہ تعالیٰ ماں سے بھی بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے، اور نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر عرش پر مستوی ہے. یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تھوڑا سا ٹائم ہے، میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کے بارے میں آپ ریفلیکشنز دیں، تاکہ آپ کو بیان کرنا آئے کہ کوئی بات سمجھ کر کیسے کرتے ہیں. جی، کیا سیکھا آپ نے؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. استاذہ جی، اس میں الحمدللہ جو آپ نے بات کی ہے کہ لوگوں کے تانوں پر نہیں جانا چاہیے نا، جی ان پر نہیں ڈرنا چاہیے. اور کل کے لیکچر میں ماشاءاللہ سے اشد حب اللہ کی باتیں جب سنی ہیں تو دل بہت ہی اس چیز میں گرفت میں ہے کہ واقعی ہم اپنے دعووں میں سچے ہیں اور اللہ سے ہم حقیقی محبت کرتے ہیں. تو کیونکہ آپ نے ابھی آیت حجاب کا بھی تذکرہ فرمایا اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بھی بتایا کہ سبحان اللہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہ عمل کر لیا اور زید سے شادی بھی کر لی، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی بن گئی. سبحان اللہ، بہت بڑا شرف حاصل ہوا. تو اب یہ اگر ہم اللہ سے اور اللہ والوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کے اعمال کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آیت حجاب جب نازل ہوئی ہے تو صحابہ اکرام کے گھروں کا کیا حال تھا کہ ہر جگہ پردے لٹک گئے. اور تو اس حجاب سے پھر کیا مطلب ہے کہ ہم کیا اپنے چہروں کو ننگا رکھیں باہر اور اپنے اپنے دلائل پیش کرتے رہیں اور زندگیاں اسی طرح گزار جائیں، اور اللہ والے اور اللہ کی محبت میں شدید ہونے کی ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ والوں سے بھی محبت ہے. تو پھر اللہ والوں کا عمل بھی تو دیکھیں کہ وہ کیسا پردہ کر رہے ہیں اور وہ کیسی نماز ادا کر رہے ہیں، اور ہم اتنے سال گزار جائیں اور اپنی ان چیزوں میں غفلت برتے ہوں. اور نماز چابی ہے جنت کی، اور اگر جنت کی چابی میں ہی کچھ خرابی ہو گئی تو پھر گیٹ کیسے اوپن؟ یہ چیزیں بہت بادر کرتی ہیں بعض اوقات. جی، آپ آگے ہے مائک، ایک ہی مائک ہے آج، ان کو دیجیے، آگے لائیے یہاں. سر جی، یہ میں پہلی دفعہ حدیث سن رہی ہوں، یا حدیث کی کلاس میں پہلی دفعہ ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے حدیث پڑھ کر، اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم کتنی گمراہی میں تھے، کس طرح سے اگر یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی پتہ نہ ہوں تو کتنے عقیدے خراب ہوتے ہیں. تو سبحان اللہ، الحمدللہ کہ مطلب یہ چیزیں پتہ چلی ہیں، لیکن لوگ جیسے گمراہ ہو جاتے ہیں انہی چیزوں سے ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی. اصل میں مشکل یہ ہے کہ لوگ اپنی خواہشات پہ جینا چاہتے ہیں. تو جب قرآن یا حدیث پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی خواہشات کو پیچھے رکھ کر وہ کام کرنے ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے ہیں، تو پھر مشکل ہوتے ہیں. جی آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم. میرا کوشچن تھوڑا سا کانٹرڈکٹری ہے، ان دا سینس کہ میں خود سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اس حدیث سے مجھے کچھ کلیریفیکیشن اس طرح سے کنفیوژن ہے کہ آپ نے سخاوت کی بات کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو کہ ان کی طلاق ہوئی کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ذرا زیادہ لرنڈ تھیں اور پھر ان کی ہوئی. تو کیا اس سچویشن میں بھی سخاوت کی ضرورت تھی، یا کیونکہ یہ ہمارے بہت اس میں آپ دیکھیے کہ اگر آپس میں ایک دوسرے سے نباہ نہیں ہو رہا تو الگ ہونا بھی سخاوتی کی ایک قسم ہے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی عزت بچاتے بچاتے اپنی زندگی جہنم بنائے رکھے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نا کہ سخاوت یہ ہے کہ معاف کر دیں اور طلاق نہ دیں، لیکن کیا واقعی وہ سخاوت ہے؟ تو ان کا برداشت کر لینا، مطلب اس وقت اس سچویشن میں برداشت کر لینا سخاوت کی کیٹیگری میں نہ آتا؟ نہیں، اچھا، اصلاح جو نہیں ہو رہی. اصلاح ٹھیک. سزا یہ جو علم کی بات ہے کہ علم
کی مجلس میں آنا، کتنی ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. اب یہ بات کہ میں بچوں کو پانی دے کے یہ کہتی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند ہے تو میں تمہیں دے رہی ہوں، مجھے آج یہ پتہ چلا کہ یہ بھی میں نے بدلا ایک قسم کا لے لیا. اگر آپ اس جگہ پہ نہیں آتی تو سمجھ نہیں آتی، تو صحیح. الحمدللہ درستگی ہو جاتی ہے ہماری. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انسان ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے. جی السلام علیکم استاذہ جی. آج کی بات میں جو مجھے ایک چیز نے بہت کلک کیا مائک آن کہ نہیں ہے. جی جی ساری خرابیوں کی جڑ جو ہے نا انا اور ایگو ہوتی ہے. جی یہی ایگو ہمیں حق کو قبول کرنے سے بھی روکتی ہے، سخاوت سے بھی روکتی ہے، ایثار سے بھی روکتی ہے، علم حاصل کرنے سے بھی روکتی ہے. کہ ہمیں کوئی چیز نہیں پتہ ہوتی، ہم اپنی انا کی وجہ سے اسے پوچھتے پوچھتے ہی نہیں ہیں، نہیں. بالکل. اور علم کو آگے بڑھانے میں بھی یہ رکاوٹ بن جاتی ہے کہ ہمیں اس سے کہ میں اگلے کو بتا دوں گی تو میری ویلیو ختم ہو جائے گی، اس کی وجہ سے اس سے بھی روک دیتی ہے، ان کو آگے بڑھانے سے بھی روک دیتی ہے. تو اپنی انا کو مارنا بہت ضروری ہے. اور اس کو پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ کہاں کہاں ہم اس مصیبت کا شکار ہیں، کیونکہ جو پہچان ہوگی تو پھر ہی اس کی کاٹ بھی ہوگی نا. جزاک اللہ. وائیاکم. اوکے، 1 منٹ ہے. ایک بند، ہاں بولو. جب سے یہاں پہ شروع ہوا، اور خاص کر کے اب جو چیزیں سمجھ میں آئی، کیونکہ شروع میں تو اتنا نہیں آ رہا تھا، لیکن اب الحمدللہ ہر چیز ایسا لگ رہا ہے ٹیوب جلی ہے، چیزیں اندر آ رہی ماشاء اللہ الحمدللہ. تو میں نے ابھی گھر پہ جو بھی یہاں پہ خزانہ جمع کرتے اتنا دیر، تو گھر پہ 30 منٹس کا میں نے مست رکھا ہے کہ اپنے ہسبینڈ بچوں کو بٹھا کے جو خزانہ ہے نا، تو اس کو تھوڑا سا ان کو تھوڑا تھوڑا شیئر ڈوز کرنا. پلانا شروع کرے کہ علم کا شوق جاگے، سیکھیں. تو یہ الحمدللہ and I can see the difference ماشاء اللہ. جیسے کہ ہم ایسے گھر بابرکت ہوتے ہیں جی جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور علم کی مجالس ہوتی ہیں جن گھروں میں. ابھی ہمارا نماز کا جب چل رہا تھا تو ہم نے مسجد کا پڑھا، تو جیسے کیسے مرد ہوتے تھوڑا ڈھیلے ہو گئے، پہلے دم جوش میں تھے، پھر تھوڑا جانا چھوڑ دیا. جس دن میں نے مسجد کا بولا، دوسرے دن سے ہسبینڈ میرے بولتے ماشاء اللہ آج میں 3 ٹائم پڑھ کے آؤں. تو الحمدللہ. الحمدللہ اس اس الحمدللہ موسم میں مسجد جانا بھی ایک جہاد سے کم الحمدللہ. نہیں. چلیے شالا جی آپ بولیے، اور پھر جی آج کے لیے مکمل تاکہ استاذہ جی، نماز کے لیے بس پہنچے. ایک کوئک ساتھ سب سے پہلے تو استغفار ہی کرے جا رہے ہیں کہ جو بھی آج تک دیا تو اس کو میں کہیں نہ کہیں جتانے کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے. ڈائریکٹ اگر اس کو نہیں تو پھر دائیں بائیں کہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ بول دیتے ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ غلط ہوتا رہا. اور دوسرے ماشاء اللہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے پیغام، اور کہہ رہی ہے کہ مجھے تو اللہ سے مشورہ کرنا ہے. اور ہمارے یہاں ابھی کسی کو کوئی اچھا رشتہ بتائے اور اگر وہ جواب میں کہہ دے کہ میں استخارہ کروں گی تو ہم تو مائنڈ کر جاتے ہیں کہ اس کے لگتا مرضی نہیں ہے. جی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہمارا آج کا سیشن جو ہے وہ مکمل ہوا، اور آج ہم نے کچھ حدیث بھی پڑھی، ساتھ کوئک سا ریویو کریں گے
جیسے وہاں سینٹر میں بہنوں نے شیئر کیا کیمپس میں، آپ لوگ بھی اپنی بات شیئر کر سکتے ہیں، لکھ لیں، اتنی دیر میں دعا پڑھتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اچھا جی، آج یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے ٹوٹل حدیثیں کتنی پڑھی ہیں؟ کسی نے نوٹ کی کہ آج ہم نے کتنی حدیثیں پڑھی ہیں؟ 3 پڑھی ہیں الحمدللہ۔ ہم نے جو میرے پاس بک ہے اس کے مطابق 342، 343 اور 344 اور 345 بھی پڑھی ہے بھائی، 345 بھی پڑھی ہے۔ جو آخری حدیث پڑھی تھی ہم نے وہ 345 پڑھی ہے، ٹھیک ہے، جس میں عرش کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا تھا کہ لکھ دیا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پہ جو ہے سبقت لے گئی۔ اچھا جی، سیکھنے کی بات، سخاوت کے حوالے سے ہم نے بات آج سیکھی کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے کام میں ہم کیا کر سکتے ہیں، سخاوت، جی، اور فرق ہم نے دیکھا کہاں کہاں پہ سخاوت اور اسراف جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ سخاوت صرف پیسے سے سخی ہونا نہیں ہے، اخلاق کا سخی ہونا، دوسروں کے ساتھ معاملات میں سخی ہونا، دوسروں کو فیورز دینا، احسن طریقے سے احسان جتا کر نہیں، اور پھر جو ہے درگزر کرنا، صبر و تحمل کرنا، پتہ ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے لیکن درگزر کر دینا۔ اچھا، اس کے بعد جو حدیث نمبر 343 تھی جہاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح کی بات آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس میں ہم نے رشتوں میں سخاوت دیکھی کہ اس میں بھی کیا ہے، تو یہ سخاوت وہاں پہ تو ہم نے رشتوں کے حوالے سے سیکھی، لیکن عام روز مرہ روٹین میں گھروں میں تو اپنے اپنے ازواج کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ، بچوں کے ساتھ تو ہے، لیکن ورک سپیس پہ، اپنی ورک پلیس پہ ہم اپنے کولیگز کے ساتھ کر سکتے ہیں، استاد اور شاگرد کے درمیان ہو سکتی ہے نا، اچھے سے بات کر لینا، ٹھیک ہے، تو آپ کے ہر عمل میں اپنے کوئزز کو ٹائم پہ کر لینا، اپنی رسپانسبلٹیز کو پورے کر لینا، یہ سب کس میں آ جائے گا؟ علم کس کا بالکل، ہم کوئز کی بات کو جانے نہیں دیتے، ہم کسی نہ کسی طریقے سے بیچ میں لے آتے ہیں تاکہ آپ لوگ اس کو کنیکٹ کر سکیں، ہے نا، کیونکہ ہمارا ہیومن مائنڈ ایسا ہے نا، ابھی آپ دیکھیں ہماری بہت ساری باتیں جو ہم نے ایک ہی کانٹیکس میں سیکھی ہوتی ہیں، ہم مرتے دم تک ان کے ساتھ سٹک رہتے ہیں، تو آج ہم نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے اس کو دیکھا کہ کہاں کہاں سخاوت ہو سکتی ہے۔ ابن قیم کے مطابق 10 درجے ہیں سخاوت کے، ٹھیک ہے، اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ حق کی اشاعت، اگر ہم حق بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا طرز عمل کیسا ہوگا یا کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں، درست بات ہے، ریفرنس ہے، دلیل ہے، تو اللہ سے ڈرنا ہے، لوگوں سے نہیں ڈرنا۔ بعض دفعہ ہم بہت ساری جگہ پہ دوسرے کی ناراضگی کے خیال سے اصلاح نہیں کر پاتے نا، تو اچھے مناسب الفاظ میں کہ دل آزاری بھی نہ ہو اور پیغام بھی پہنچ جائے۔ اور یہ ساری احادیث جو ہیں ان میں آپ دیکھیں ہم ٹاپک کیا پڑھ رہے ہیں، ابھی تو ہم سخاوت کی طرف نکل گئے اور معاملات کی طرف نکل گئے، لیکن ایکچوئل ٹاپک کیا کر رہے ہیں ہم بخاری میں؟ توحید، اور اس میں انڈر توحید ہم کس چیز کو استاذہ ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیوزڈے سے؟ عرش، اور یہ عقیدے کا پارٹ ہے، اس اللہ تعالیٰ کا علوف جو ہے اور عرش کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کہاں پر ہے، کس جگہ پہ ہے، ان ساری چیزوں کا ایک درست طریقے سے معلوم ہونا ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی کو کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ عرش بھی کیونکہ مخلوق ہے نا تو اللہ کے تابع ہے، کلیئر ہے الحمدللہ، چلو
यहीं पे हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, और आप भी अल्लाह का बहुत इस बात पे शुक्र अदा करें, आप लोगों ने साइन अप तो सिर्फ एक तफसीर के कोर्स के लिए किया था, है ना? तो इसके साथ आप देखें कितनी बड़ी आप लोगों को मुताबिकत रखती थी ना। तो ये अल्लाह ताला ने आप लोगों के साथ जो है वो रखा, एक एहसान वाला मामला, ब्लेसिंग, रहमत की हदीस भी आपको सुनने को मिली और आप उसमें पार्टिसिपेट करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाह फीक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।